یوزلی میں جو چیزیں یہاں پہ شیئر کرتا ہوں وہ سب آپ کو پہلے ہی پتہ ہوتی ہیں، لیکن ایک ویکلی بیسس کے اوپر ملنا انسان کے لیے نا یاد دہانی، اسپیشلی سم ٹائمز جب ہم ون ور آؤٹ ان دا ورلڈ تو دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اور ہر کسی کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کی اپنے اوپر اپنے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے رسپانسبلٹیز لی ہوئی ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ کی فیملیز ہیں، کچھ کی جابز ہیں، اینڈ ان سب چیزوں کی ایک نہ ایک وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، فیملی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، پڑھائی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جاب کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اینڈ ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ سے اللہ کر رہا ہے. تو کبھی کبھار یہ کانفلکٹ بھی کر لیتے ہیں، یا کبھی کبھار آپ ایک طرف زیادہ ہوتے ہو اور دوسری طرف کم ہوتے ہو، بیکاز جو ورلڈلی ہماری نیڈز ہیں وہ سارٹ آف امیڈیٹ ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ گھر خرچہ نہیں لے کے آؤ گے تو کھانا نہیں لگے گا میز کے اوپر، اگر آپ پڑھو گے نہیں تو فیل ہو جاؤ گے، اس کے ایفیکٹس جو ہیں آپ کو شاید امیڈیٹلی فیل ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ 10 دن نماز نہیں پڑھو گے مے بی آپ کو وہ ایفیکٹ جو ہے اس کا کوئی امیڈیسی نہیں ہوگی اس کے ساتھ. سو مے بی ہم سب کانشیسلی ہم زیادہ اہمیت جو ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں جو ہماری دنیاوی رسپانسبلٹیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. سو یہ ایک کانفلکٹ جو ہے یہ کانسٹنٹلی رہتا ہے انسان کے اندر، اور اس طرح کی گیدرنگز کا فائدہ بھی یہی ہے میرے لیے پرسنلی بھی، بیکاز میں بھی اسی کشمکش میں رہتا ہوں. آئی ایم نو بیٹر دین اینی آف یو. ٹھیک ہے، میں صرف پتہ نہیں میں کیوں اس سائڈ آف دا ٹیبل بیٹھا ہوں، مجھے تو اس سائڈ بھی ہونا چاہیے، لیکن ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا اپنی لائف کے اندر یہ چیلنجز رہتے ہیں. یہاں پہ آ کے ہم لوگ سب وہ باتیں کرتے ہیں، وہ یاد دہانی جو ہے جیسے محمد نے کہا، اپنے آپ کو یاد کراتے ہیں انہی چیزوں کا جن کا ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، اور ان کی ایک امپورٹنس ہم بڑھاتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، تاکہ ایک تھوڑا سا ہمیں ایمان بوسٹ ملے، جس سے جب ہم واپس جائیں تو تھوڑی سی نماز میں بھی ہمارے لیے ذرا آسانی ہو جائے اور ہمارے لیے باقی کاموں میں بھی آسانی ہو جائے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے، کچھ چیزوں سے روکنے کو کہا ہے اپنے آپ کو. جو چیزیں کرنے کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آسان ہو جائیں گے، جن چیزوں سے رکنے کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی آپ کے ایکشنز ہیں نا ریلیٹڈ ٹو فار ایگزامپل اسلام، دا ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس کے پیچھے ایک انرجی ہے، ایک فیول ہے، اور وہ انرجی اور فیول جو ہے وہ فیول آف ایمان ہے، وہ فیول آف ایمان ہے، فیتھ ہے. جتنا زیادہ آپ اس فیول کو بڑھائیں گے نا اتنا زیادہ آپ کے لیے آپ کے ایکشنز کے اندر آسان ہو جائے گا معاملہ. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ نماز پڑھنا، یہ سارے کام جو ہے نا یہ بہت آسان کام ہے، اسپیشلی اگر آپ کا فیتھ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، کچھ نہ کچھ لیول آف سرٹنٹی ہے آپ کے اندر، کچھ نہ کچھ یقین ہے آپ کے اندر کہ یار ان چیزوں کا مجھے میری زندگی میں فائدہ ہے. مجھے جب آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو آپ کے لیے یہ اعمال جو ہیں یہ کرنا آسان ہو جائے گا. سو اسلام ہمیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں یہ چیزیں تم نے کرنی ہے، یہ چیزیں تم نے نہیں کرنی. کیسے ہمیں پاور ملتی ہے، کیسے ہمیں انرجی ملتی ہے ان چیزوں کو کرنے کے لیے اور ان چیزوں سے رکنے کے لیے؟ اس کے پیچھے جو فیول ہے، جو انجن ہے نا، اس کے اندر جو تیل ہے وہ ہے ایمان. اور ایمان جو ہے وہ آسیلیٹ کرتا ہے، وہ کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو ہمارے اس گراف کو اوپر لے کے جاتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک وقتاً فوقتاً وہ ڈوز لیتے ہیں جس سے جو ہے نا وہ گراف اوپر جائے. فار سم پیپل اٹ کین بی سچ گیدرنگز کہ جا کے کہیں لیکچر جا کے سنا، کہیں یاد دہانی ہو گئی تو ذرا آپ تھوڑا سا واپس آن ٹریک آ جائے. کچھ لوگوں کے لیے ہے کہیں مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی باجماعت، بہت زیادہ لیکچر سن لیا آن لائن، قرآن کی تلاوت کر لی، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا. anything and everything that helps you in increasing that ایمان، اور وہ فیول جو ہے انکریز کرنے کو آپ کو جو بھی چیز آپ کو ہیلپ کرتی ہے آپ نے وہ کرنا ہے. اور ہر کسی کے لیے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. سو یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کے لیے کیا what works for you. ٹھیک ہے، ہمارا یہاں پہ بھی آنے کا پرپز جو ہے، میرا یہاں پہ آنے کا پرپز یہ ہے کہ اپنے آپ کے لیے میرے لیے ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سی میری تیاری ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں. اینڈ آبویسلی میرے اوپر بھی ایک پریشر ہوتا ہے، پھر یار اگر میں ان کو کہہ رہا ہوں اور میں خود نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا میں. سو دیٹ نیڈس ٹو بی دیئر، آئی ہیو ٹو ہیو دیٹ پریشر فار مائی سیلف ایز ویل، اینڈ آپ لوگوں کے لیے بھی، سو دیٹ یو نو ایز ویل کہ اچھا یار میں نے باتیں سنی پھر بھی میں یہ کام کر رہا ہوں، پھر بھی میں نہیں وہ کر رہا جو مجھے کرنا چاہیے. سو ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. تو یہ تو ہو گیا یہ بات. اینڈ آئی تھنک ہم سب کو جو میں نے فار ایگزامپل محمد سے یہ سوال پوچھا نا، یہ آپ سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے سوال، یار میں کیوں ادھر آیا ہوں؟ آئی کین بی اینی ویئر اینڈ ایوری ویئر ایلس، میں کہیں بھی جا سکتا ہوں اس ٹائم. سیٹرڈے شام کو میں یاروں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں. آپ کیوں ادھر آئے؟ یہ آپ نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے. اور پھر جس پرپز کے لیے آپ آئے ہیں ادھر، کیا آپ وہ پرپز فلفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟
ٹھیک ہے. اینڈ اگر آپ آ رہے ہیں اور آپ کو وہ جو پرپز ہے وہ اچیو نہیں ہو رہا, مے بی شاید آپ کو ادھر نہیں آنا چاہیے, شاید آپ کو کہیں اور جانا چاہیے, شاید آپ کو یا تو اس انوائرمنٹ کی غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے کہ یو ناٹ پوٹنگ ان انف ایفرٹ. سو اف اٹس دی انوائرمنٹ دین یو نیڈ ٹو چوز انادر انوائرمنٹ. اف اٹس یور سیلف کہ یار آپ وہ رزلٹ اچیو نہیں کرے جس وجہ سے آپ ادھر آ رہے ہو, اور آپ کو پتہ ہے کہ یار میرے اندر کوئی کمی ہے, تو اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ دس از ایبسلیوٹلی اسینشیل کہ ہم لوگ یہ چیزیں اس گیدرنگ کو اس ایسپیکٹ سے دیکھیں کہ واٹ آر یو ہیئر ٹو اچیو اینڈ ویدر دس از ہیلپنگ یو اچیو دیٹ اور ناٹ. ٹھیک ہے, اوکے. سو قرآن میں ہم نے کافی زیادہ چیپٹرز پڑھے ہیں اب یہ الحمدللہ اس کلاس کو آئی تھنک 1.5 سال ہو گیا, اور اس 1.5 سال میں ہم ڈفرینٹ پورشنز ہم نے قرآن کے چوز کیے ہیں. اینڈ جو یہاں پہ کچھ ریگولر آ رہے ہیں ان کو کافی اچھا آئیڈیا ہے کہ میں کس انداز میں جو ہے اس کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. تھوڑی سی لیول آف ڈیپتھ کے اندر جاتے ہیں اور وی ٹرائی ٹو ایکسٹریکٹ بینیفٹس فرام دا قرآن. تو ون آف دا بینیفٹس دیٹ آئی ہیو شیئرڈ پریویسلی ایز ویل اس کہ انسان جو ہے نا اپنا تذکرہ ڈھونڈے قرآن کے اندر. انسان جو ہے ون ٹرائز ٹو فائنڈ ہم سیلف بینگ مینشنڈ ان دا قرآن. کیونکہ قرآن میں ڈفرینٹ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے, اینڈ دیر آر ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس ہیو بین مینشنڈ اباؤٹ پیپل. اس میں بلیورز بھی ہیں, ڈس بلیورز بھی ہیں, ہپوکریٹس بھی ہیں. بلیف کے اندر بھی ایک اسپیکٹرم ہے, ایک بہت اسٹرانگ بلیورز ہیں, ویک بلیورز ہیں. ہپوکریسی کے اندر بھی ایک اسپیکٹرم ہے, ڈس بلیف کے اندر بھی اسپیکٹرم ہے. تو اس میں انسان آپ اور میں دیکھیں کہ ہم کدھر ہیں ادھر, ویئر ڈو وی لائی. سو فار ایگزامپل اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے, قرآن کے شروع میں ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ جیسی شروع ہوتی ہے, سو اللہ مینشنز دیز کیریکٹرسٹکس. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الکتاب, دیٹ از دا بک, لا ریب فیہ ان وچ دیر از نو ڈاؤٹ, یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کانٹرڈکشنز ہیں, کوئی پرابلمز ہیں, کوئی ایررز ہیں اس کتاب کے اندر. لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اینڈ دس از گائیڈنس فار دا متقین. متقین سے مراد کون ہے؟ گاڈ فیئرنگ, دوز ہو ہیو تقویٰ. ٹھیک ہے. سو چلیں اس پہلے سینٹنس کو, کیونکہ اب آئی ایم شیور آپ لوگوں کو بھی کافی نالج ہے, تو میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں. شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اور ذالکہ کا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ ذالکہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دس. ذالکہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, کسی کو پتہ ہے؟ اچھا, ذالکہ کہتے ہیں اسم اشارہ بعید, یعنی ذالکہ ہوتا ہے دیٹ, ہذا ہوتا ہے دس. ٹھیک ہے, میں کہوں گا ہذا, اور کسی چیز کو کوئی چیز جو دور ہوگی اس کے بارے میں کہوں گا ذالکہ. ٹھیک ہے, ذالکہ دیٹ, ہذا دس. اچھا, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, دیٹ از دا بک اباؤٹ وچ دیر از نو ڈاؤٹ. اگر آپ عربی کو دیکھیں گے نا تو اس میں ذالکہ کا مطلب جو ہے دیٹ ہے, وہ, حالانکہ یہ ہوتا ہے قریب کے لیے, یہ وہ ہوتا ہے دور کے لیے. سو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, دیٹ از دا بک ان وچ دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن بات قرآن کی ہو رہی ہے, تو کون سا والا یوز کرنا چاہیے تھا ان کو, اللہ تعالیٰ کو؟ دس, ھذا الکتاب لا ریب فیہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, دیٹ از دا بک اباؤٹ وچ دیر از نو ڈاؤٹ. یہ کس بک کی بات ہو رہی ہے؟ چلیں یہ پوچھ لیتے ہیں پہلے, کس بک کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی. اکثر علماء کہتے ہیں یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. دس از دا بک اباؤٹ وچ دیر از نو ڈاؤٹ ہونا چاہیے نا, یہ کتاب. ذالکہ کیوں لکھا ہے, کسی کو پتہ ہے بات؟ بک فارم میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا چلیں, یہ بھی اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا, قرآن کو کہا ہے کتاب, جیسے یہاں پہ بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کتاب بھی کہا ہے, الذکر بھی کہا ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے دا ریممبرنس. اچھا, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کتاب کہا تھا تو اس ٹائم پہ کتاب کی شکل میں تھی نہیں ہے. کتاب کی شکل میں تو ابو بکر صدیق کے زمانے میں آئی ہے, کہ جب ابو بکر صدیق کے زمانے میں جہاں پہ بھی قرآن لکھا گیا تھا اس کو جب اکٹھا کیا گیا تھا, ایک ہی 2 جلدوں کے درمیان میں جب اکٹھا کیا گیا تھا, تب وہ کتابی شکل کے اندر آئی. لیکن کتاب جو ہے, جس طرح ہم اردو میں کتاب بولتے ہیں, کتاب کا ترجمہ ہو گیا بک. ٹھیک ہے, کتاب. لیکن عربی میں اگر آپ اس کا لٹرل میننگ دیکھیں گے نا کتاب کا, کتبہ کہتے ہیں ٹو رائٹ, کتاب کہتے ہیں جو چیز لکھی گئی ہو. تو جس وقت یہ 2 گتوں میں نہیں بھی تھی نا, تب بھی لکھی جا رہی تھی, کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تک جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے تھے تو the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم would do what? He would recite these words. کچھ جو تھے صحابہ وہ میمورائز کر لیتے تھے, کچھ جو تھے لکھ لیتے تھے. تو کتاب وہ تب بھی تھی, کیونکہ کتاب کا مطلب عربی میں کیا ہے؟ جو چیز لکھی گئی ہو. کتابہ کا مطلب ہے لکھنا, کتاب جو چیز لکھی گئی ہو. سو کتاب تب بھی تھی وہ, ٹھیک ہے, تو اس سینس کے اندر. اچھا, ذالکہ اس لیے کہا گیا ہے اس کے اندر تعظیم پیدا کرنے کے لیے, کتاب کے لیے. جب آپ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہو نا یہ, ایون اردو لینگویج کے اندر, تو وہ چیز چھوٹی لگتی ہے. جب آپ کہتے ہو وہ, تو وہ چیز بڑی لگتی ہے. یہ لغت کا اسلوب ہے ایک. دس جو ہے نا وہ چھوٹی لگتی ہے, آپ کے قریب ہوتی ہے, آپ اس کو اس لینگویج کے اندر نا وہ چھوٹی لگتی ہے آپ کو. دیٹ کہتے ہو, دیٹ بگ, بڑی چیز ہے کوئی. مقصود اللہ تعالیٰ کا یہی کتاب ہے, دس ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے صیغہ جو ہے وہ دیٹ یعنی بعید والا استعمال کیا تاکہ وہ گرینڈیور پیدا ہو. ذالک الکتاب یعنی دیٹ از دا بک, بڑی کتاب ہے یہ, یعنی اہم کتاب ہے یہ. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب کو انٹروڈیوس اس طرح کرایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. چلو بتاؤ ہمیں, کوئی ڈھونڈ کے دکھا دو اس میں کوئی شک یا ڈاؤٹ یا ریب, کوئی بھی کسی بھی قسم کی کانٹرڈکشن. جب یہ ہیومنز آتھر کرتے ہیں کتاب کو, وہ اس طرح اتنی ایک ایروگنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایروگنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, بیکاز یہ فیکچوئل اسٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ ہیز sent to us a book that is his word, and obviously the all knowing will never contradict himself or will never contradict any reality, any form of reality. So la raiba fi hudal lil muttaqin, and this is guidance for who? Allah says for the muttaqin. Muttaqin se kaun murad hai? Taqwa wale log. What does taqwa mean? Taqwa means people who have some sort of God consciousness. ٹھیک ہے, تقوی کے بھی ویرنگ لیولز ہیں, مگر ایٹ دا ویری لیسٹ لیول اٹ از سم ون ہو بلیوز ان گاڈ اینڈ ہیز سم سارٹ آف فیئر آف گاڈ. ٹھیک ہے. اچھا, سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدی للمتقین کا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اٹ از گائیڈنس فار دا پیپل آف تقوی. ڈز دیٹ مین کہ دس از ناٹ گائیڈنس فار دا ڈس بلیورز؟ ایک اور جگہ پہ قرآن نے اپنے بارے میں کہا ہدی للناس, کہ یہ گائیڈنس ہے کن کے لیے؟ الناس کے لیے, سب لوگوں کے لیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہدی للمتقین, یہ گائیڈنس ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. سیمنگلی کانٹرڈکٹری بات لگتی ہے یہاں پہ کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ للناس, ہر کسی کے لیے ہے, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں للمتقین, تو یہ تو متقین کے لیے. اچھا, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ گائیڈنس بھی جو ہے نا اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. گائیڈنس کی دو فارمز ہیں. مثال کے طور پہ جبران جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں یہاں سے, اور انہوں نے جانا ہے مال روڈ. ٹھیک ہے. اب یہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یار آپ مال روڈ لے جاؤ, تو یا وہ کسی سے پوچھتے ہیں مال روڈ کا یار رستہ بتا دو مجھے, تو وہ ان کو مال روڈ کا رستہ بتا دیتا ہے. وہ بھی گائیڈ کیا اس نے کہ یار آپ ادھر سے جاؤ گے, ادھر سے لیفٹ ہوگے, رائٹ ہوگے, جیسے بھی اس کو رستہ سمجھائے گا اس کو گائیڈ کر رہا ہے وہ. کسی اور سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار آؤ میرے ساتھ بیٹھو, میں تمہیں لے کے جاتا ہوں. یہ بھی گائیڈنس ہے. سو ایک گائیڈنس ہے ٹو پوائنٹ آؤٹ دا ڈائریکشن, دوسری گائیڈنس ہے کہ اس کو واقعی میں اس کے اوپر چلا دینا. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوٹینشلی جو ہے نا اس کتاب کے اندر گائیڈنس ہے فار ایوری ون, لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ جیسے فیصل نے کہا متقین کو. فائدہ اس کتاب سے ان لوگوں کو ہوگا جو پہلے ہی کوئی نہ کوئی تصور رکھتے ہیں خدا کے بارے میں, کوئی نہ کوئی اپنی فطرہ کے ساتھ ان ٹیون ہے. جو بندہ پہلے خدا کو ریجیکٹ کرتا ہے اور ماننا بھی نہیں چاہتا, وہ یہ کتاب کھول بھی لے گا تو شاید اس کو زیادہ فائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے. سو جنرلی اسپیکنگ اے پری ریکوزٹ ٹو ایکسٹریکٹ گائیڈنس فرام دا قرآن از ٹو بی ہمبل ان فرنٹ آف گاڈ. کچھ نہ کچھ ہیوملٹی لے کے آئے انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں, پھر سے اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہدی للمتقین. اچھا, متقین یہ کون ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیٹیلز بتا دی. الذین یؤمنون بالغیب, دے بلیو ان دا انسین. یہ متقین کون لوگ ہیں؟ دے بلیو ان دی انسین. انسین سے کیا مراد ہے؟ سم تھنگ دیٹ کی ناٹ بی پروون through empirical means, something that cannot be proven in a scientific laboratory, something that science cannot prove or disprove. That is what ghaib means. Science cannot prove or disprove. Prove بھی نہیں کر سکتا سائنس, disprove بھی نہیں کر سکتا, یعنی سائنس کے ریلم سے ہی باہر ہے یہ. کیونکہ سائنس جو ہے وہ ہمیشہ اپنا سبجیکٹ میٹر کس چیز کو بناتا ہے؟ دی آبزرویبل کو. دی آبزرویبل کو, whether it's observable through the senses کے تھرو, جتنی بھی آپ کی 5 senses ہیں ان کے تھرو observable جو چیزیں ان کو سائنس اپنا سبجیکٹ میٹر بناتا ہے. تو غیب
even in its linguistic sense, is the unseen, is the unobservable, is something that your five senses cannot observe. تو سائنس جو ہے اس کا سبجیکٹ میٹر ہی نہیں ہے یہ. تو سائنس نہ اس کو پروف کر سکتا ہے نہ ڈسپروف کر سکتا ہے. اور مؤمنین جو ہے, متقین جو ہیں, ان کی پہلی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہے کہ وہ غیب میں ایمان لے کے آتے ہیں. They have faith in the unseen, and in the unseen Allah is in the unseen. Hellfire and heaven are in the unseen. The angels are in the unseen. ٹھیک ہے. For us believers, even the Prophet sallallahu alaihi wasallam is in the unseen because we didn't experience him. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے ایمان کی بڑی تعریف کی کہ ان کا ایمان جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہے. تو صحابہ نے پوچھا آپ فرشتوں کی بات کر رہے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, فرشتے نہیں, فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. تو پھر صحابہ نے کہا پھر آپ ہماری بات کر رہے ہوں گے کہ ہمارا ایمان سب سے خوبصورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم یا رسول اللہ آپ پہ ایمان لے کے آئے, ہم نے اپنے گھر والوں سے بھی لڑائی کی, ہم نے آپ کے ساتھ مل کے جنگ بھی کی. انہوں نے کہا نہیں تم بھی نہیں, تمہارے اندر تو میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, تم تو مجھے دیکھتے ہو, تمہارا بھی ایمان نہیں. پھر کس کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر کس کا ایمان اتنا خوبصورت ہے؟ انہوں نے کہا ان لوگوں کا جو میرے بعد آئیں گے, وہ مجھے سے نہ اس سے ملے ہوں گے, نہ انہوں نے کبھی مجھے دیکھا ہوگا, لیکن میرے سے محبت جو ہے وہ اپنی جانوں سے زیادہ کریں گے. تو کن لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں؟ آپ کے اور میرے بارے میں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لے کے آتے ہیں, ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک لحاظ سے غیب کے اندر ہی ہیں, کیونکہ we have never seen him, we have never experienced him. So the first quality that Allah mentions of یہ متقین کیا ہے کہ وہ ایمان لے کے آتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ غیب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. دوسری کوالٹی کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں. جب وہ غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں نا, پھر نماز قائم کرنا بھی ان کے لیے آسان ہے. پھر نماز قائم کرنا بھی ان کے لیے آسان ہے, بیکاز وہ جب اللہ غیب کے اندر ہے وہ نماز کے تھرو ہی اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں. اور دیکھیں ہمیں نا اپنی زندگی کے اندر نماز کو ایک ایسی سورس بنانا چاہیے جس سے ہمیں سکون اور تسکین ملے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنا چاہتے تھے نا, تو وہ بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ بلال اذان دو تاکہ ہمیں سکون آئے, تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں. ہمارے لیے ایٹ لیسٹ شروع کے اندر نماز جو ہے ایک برڈن اور ایک بوجھ ہوتا ہے. یار ایک چیز کرنی ہے, ایک بوجھ اتارنا ہے. ہم تو شاید وہ نماز پڑھ کے ہمیں سکون ملتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد اچھا یا پڑھ لی, سکون مل گیا, اچھا دوبارہ نہیں پڑھنی, ہاں یار عشاء پڑھ لی, شکر ہے یار اب آرام سے سو سکتا ہوں میں. چلیں شروع میں تو ٹھیک ہے, انسان سٹرگل کر رہا ہے اپنا نماز قائم کرنے کے لیے, 5 وقت ایک بنانے کے لیے اپنے لیے عادت ایک, چلو ٹھیک ہے. لیکن کب آئے گا وہ ٹائم جب ہم خود محسوس کریں گے نماز کے اندر ڈیورنگ پریئر لذت, سکون, کنیکشن, ٹرینکویلٹی, پیس؟ کب آئے گا ٹائم؟ اور وہ آنا چاہیے ٹائم. آپ کا اور میرا جو ہے نا یہ ہمارے ایمز اینڈ گولز ہونے چاہیے. انفارچونیٹلی آپ ہمارے بڑوں میں بھی دیکھیں گے 50 60 70 سال ہو گئے ہیں, اینڈ نماز کے تھرو اسٹرینگتھ جو ہے وہ نہیں انہوں نے پائی ابھی تک. محمد نے کہا کہ میں آیا ہوں ادھر ایک اسپریچول ورڈ آپ نے یوز کیا تھا. کیا ورڈ یوز کیا تھا آپ نے؟ اسپریچول ڈوز. ٹھیک ہے. تو وہ جو اسپریچویلٹی جو ہے وہ نماز کے اندر ہمیں فیل ہونی چاہیے سب سے زیادہ. نماز ایک جو آپ نے کہا ویک میں ہم ایک دفعہ آتے ہیں ادھر, اس سے ہمیں ایک اسپریچول ڈوز ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو میکینزم دیا ہے وہ دن میں 5 دفعہ کا اسپریچول ڈوز ہے, لیکن ہم اس سے اب ڈسکنیکٹڈ ہیں. اینڈ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ہم ڈسکنیکٹڈ ہیں. ایک تو لینگویج کا ایک بیریئر بن گیا, دوسرا یہ ہے کہ ہماری تربیت جو ہے اس لیول پہ نہیں ہوئی کہ ہم اس کو وہاں تک لے کے آ سکیں. وہ انڈرسٹینڈیبل ہے, میں کسی کو بلیم نہیں کرتا کہ وہ نماز میں انہوں نے یہ لیول اچیو نہیں کیا, لیکن بلیم تب ہے جب وہ 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اینڈ وہ ابھی تک وہ لذت محسوس نہیں کی انہوں نے. ابھی تک انہوں نے اس کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ ایسی کوئی چیز ہے جس سے میں نے اپنا جو ہے نا ایک انرجی ڈرائیو کرنی ہے, میں نے اپنے برڈنز کو ہلکا کرنا ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر دیا, میں نے میری ساری پریشانیاں جو ہیں وہ سامنے گر جائیں اور مجھے پتہ لگ جائے کہ یار اللہ تعالیٰ میری پریشانیاں دور کرے گا ساری. جس وقت آپ کو اور مجھے یہ فیل ہونے لگ جائے گا نماز از ناٹ گوئنگ ٹو بی itself a burden for us but a reliever of burdens for us. پھر ہم نماز کے دوران وہ والا سکون فیل کریں گے نماز پڑھنے کے بعد کر لیتے ہیں کہ اچھا یار پڑھ لی بس ٹھیک ہے. سو یہ
یہ ایک ایمبیشن اور ایم ہونا چاہیے آپ کا، جیسے کہ آپ کے سب کے کوئی نہ کوئی ایمبیشنز اینڈ ایمز ہیں کہ یار میں نے اتنے نمبر لینے ہیں، پھر میں نے یہ والی جاب لینی ہے، پھر میں نے اس قسم کا پے اسکیل ہونا چاہیے میرا، اور میں نے پھر گاڑی لینی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. آپ کے اسپرچول گولز بھی ہونے چاہیے، اور ان میں سے سب سے ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ از کہ آپ نماز کو اپنے لیے ایسی چیز بنائیں کہ آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو، چھوڑنا مشکل ہو. اینڈ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں نماز کی لینگویج سے بھی فیملیئر ہونا پڑے گا. آپ یقین کریں ہمارے کچھ بڑے ایسے ہیں، اینڈ میں اس لیے نہیں کہہ رہا یہ بلیم کرنے کے لیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ وہ نہ بنیں، آپ وہ ریئلائز کریں. میں بھی ان کو کسی نے نہیں کبھی بتائی تھی یہ بات، لیکن ہمارے بڑے ہیں جن سے آپ پوچھیں گے، وہ 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ان سے پوچھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات کا کیا مطلب ہے، ان کو نہیں پتا ہوگا. یعنی یہ انفیدومیبل بات ہے. آپ کسی نان مسلم کو بتائیں کہ یار میں پچھلے 20 سال سے نا 5 وقت کم از کم ایک کام کرتا ہوں اور اس میں یہ پڑھتا ہوں، لیکن مجھے اس کا مطلب نہیں پتا. یہ کس قسم کی بات ہے بھائی؟ وہ حیران ہو جائیں گے کہ یار اچھا تم 20 سال سے ایک کام کر رہے ہو، 20 سال سے تم کام کر رہے ہو، آپ ملٹیپلائی کرنا شروع کر رہے ہیں، 20 ملٹیپلائی بائی 365 ملٹیپلائی بائی 5، اور اتحیات تو شاید ہم زیادہ دفعہ ہی پڑھتے ہیں اس میں، یعنی 4 رکعت نماز میں 2 دفعہ پڑھتے ہیں. اور ہمیں اس کا مطلب نہ پتا ہو، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اسپرچویلٹی محسوس کریں گے اپنی نماز کے اندر جب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں. دوسری بات، نماز ایک اپرچونٹی ہے آپ کے پاس. آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں آئے ہو، یعنی آپ یو ہیو انٹرڈ انٹو دا پریزنس آف اللہ ان نماز میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ حاضر ہوئے ہو، آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے نماز کے اندر، اور نماز کے دوران بھی آپ نے دعا بھی مانگی ہے. اچھا اب آپ نے یہ ساری محنت کی ہے، اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے، مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ دینے والا ہے. مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ دینے والا ہے. کھل کے مانگو اللہ تعالیٰ سے، جو تم سمجھتے ہو تمہیں نہیں بھی ملے گا وہ بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نکل گئے. اتنی تم نے محنت کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، سب کچھ کیا. اس کے بعد جب ٹائم تھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، اپنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو، تم منہ موڑ کے چلے گئے. اور دیکھیں یہ نماز جو ہے نا، یہ ہم بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اس کو، اور اگر ہم اس کے اوپر کام کرنے لگ جائیں نا تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ محسوس ہو. آج اس وقت ماڈرن سائیکالوجی جو ہے، یہ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی وغیرہ، CBT وغیرہ جو ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ انگزائٹی، ڈپریشن وغیرہ ان چیزوں سے سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، اف دے جسٹ اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو سم ون اباؤٹ دیئر پرابلمس، آدھے سے زیادہ پرابلمس کے سالو ہو جاتے ہیں. صرف اپنی جا کے پریشانیاں کہیں پیش کریں جا کے. اللہ تعالیٰ نے تو وہ موقع ہمیں دیا ہوا ہے، 5 وقت کوئی پریشانی ہے پیش کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے. لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے تو بہتر ہے نا. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے ہاتھ اسی کے آگے اٹھوائے، لوگوں کے سامنے نہیں. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سر جو ہے نا اسی کے سامنے جھکائے، لوگوں کے سامنے نہیں. اللہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنسو اسی کے سامنے ٹپکائے، لوگوں کے سامنے نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی اپرچونٹی دی ہے آپ کو، مجھے، کہ میرے پاس آؤ، میں تمہارے مسئلے حل کروں گا، میرے پاس ہر چیز کی چابی ہے، میرے سے مانگو. ہم لوگ جو ہیں لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. ایک مومن جو ہے بہت عزت دار زندگی گزارتا ہے. جب وہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کرتا ہے نا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، ناٹ ان اے لٹرل سینس اور ایون اے میٹافوریکل سینس کے اندر. اور یقین کریں ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ یار نہیں میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں یہ ہوں. اللہ تعالیٰ نہیں سمجھتا آپ کے بارے میں یہ. اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑے بڑے گناہ گار دیکھے ہیں. آپ کیا ہیں؟ کتنے قتل کیے ہیں آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیکھا ہے، اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے. ہم اپنے آپ کو جو ہے نا بلیٹل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ اپرچونٹی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تم آؤ میں دوں گا. تو یہ متقین جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں. جب وہ غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں ان کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے. نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ اسٹیبلش کرتے ہیں نماز کو. صرف پڑھتے نہیں ہیں، نماز اسٹیبلش کرتے ہیں. یعنی ان کی زندگی کا بڑا ایک اسٹیبلشڈ اور پختہ جو ہے نا وہ ایک ستون ہوتا ہے، نماز ایک پلر ہوتا ہے.
اور انشاءاللہ میرا I do intend to go over the full نماز انشاءاللہ. کبھی ہمیں موقع ملے گا باقاعدہ اس کو اناؤنس کر کے ہم لوگ پورا تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک will go through all the stages of صلاح, اس کی لنگوسٹک میننگ, جو امپورٹنس ہے ہر پوزیشن کی, اس کے بارے میں بھی, اور کیسے ہمیں اس چیز کو اپروچ کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر سے پورا گزریں تاکہ آپ کی اور میری نماز بہتر ہو, تاکہ آپ اور میں اس کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہاں یہ ایک چیز میں نے کرنی ہوتی ہے اور بس یار بس اس کو کر لوں میں بس, نہیں, تاکہ آپ لک فارورڈ کریں ٹورڈز ٹو دا نیکسٹ صلاح. اینڈ دیکھیں اس دنیا میں نا آپ کو اور میرا مقصد کیا ہے, بہت مختلف انداز میں اس کو آرٹیکولیٹ کر سکتا ہوں اس مقصد کو, لیکن one of the ways in which I can articulate this, your purpose in this life is to have a good connection with Allah. That's it. آپ کا اور میرا مقصد زندگی میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا آپ کا ایک رابطہ ہو, اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں نا اچھا سمجھے, آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان راز ہوں, سیکرٹس ہوں, جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا, آپ کو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اور یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, یہ میرے ایک استاد نے مجھے بات کی تھی اور جو I thought کہ was very very powerful, and he said کہ all of us have secrets with Allah. آپ کے بھی میرے بھی, ہم سب کے راز ہیں جو صرف آپ کو پتہ ہے اپنے بارے میں اور اللہ کو پتہ ہے, صرف آپ کو پتہ اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. میرے بھی راز ہیں اس طرح کے, آپ کے بھی ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے راز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ برے راز ہیں, وہ ایسے راز ہے کہ اگر کھل جائیں گے نا تو شاید آپ میرے سامنے بیٹھ کے میری بات ہی نہ سنیں, اور وہ راز ہیں میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان. میں نہیں چاہتا کہ وہ کھلیں یا پتہ لگیں. لیکن جو اصل متقین ہیں, جو محنت کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, ان کے جو راز ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ اچھے راز ہوتے ہیں. آپ اور میں ان کو دیکھتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں, لیکن آپ کو مجھے پتہ ہی نہیں ان کے اور اللہ تعالیٰ کے کس قسم کے راز ہیں. یہ جن لوگوں کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں تاریخ میں, امام بخاری ہو گئے, امام مسلم ہو گئے, ابن کثیر ہو گئے, امام الشافعی ہو گئے, یہ جتنے لوگوں کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہم, اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو امورٹلائز کر دیا. ہزار سال ہو گئے ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے, لیکن ابھی بھی ہم ان کی تعریف کرتے ہیں اور ابھی بھی ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ابھی بھی ہم سب ان کے لیے صدقہ جاری ہیں. ہم شاید اپنے گرینڈ پیرنٹس کا نام بھول جائیں گے, آپ کو میں آپ کے پردادا کا نام پوچھوں گا, ان کے دادا کا نام پوچھوں گا, آپ کو شاید نام نہ پتہ ہو, آپ کو امام بخاری وغیرہ کا نام پتہ ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا درجہ دیا ہے اور اوروں کو نہیں دیا؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے امورٹلائز کر دیا اور باقیوں کو نہیں کیا؟ یار ہمارے تو شاید گرینڈ چلڈرن, ان کے آگے بچے شاید ہمیں بھول جائیں گے, ان کو کوئی بھولا. کیونکہ ان لوگوں کے ہاں راز تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ایسے راز تھے. ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, اگر ہمیں وہ راز پتہ لگ جائیں تو ہم ان کی اور زیادہ تعریف کریں. ایسے صدقات انہوں نے دیے اپنی زندگی کے اندر جس کو کسی کو نہیں پتا تھا, صرف ان کو پتا تھا, اللہ تعالیٰ کو پتا تھا. ہم راز کیوں نہیں رکھ سکتے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کیونکہ ہم جو اچھا کام کرتے ہیں ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ, اور ٹھیک ہے دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کوئی ایسے کام بھی کریں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کریں اور کسی کو نہ پتہ ہو ان کے بارے میں. یہ لوگ جن کے میں نے نام لیے ہیں, یہ علماء جو تھے, ان کی بیگمات کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ تہجد میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں. اس طرح چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے, چھپ کے نیکیاں کیا کرتے تھے, تاکہ صرف میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں, اس لیے نہ کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے کہیں بڑا جی چیریٹیبل ہے, بڑا جی نمازی ہے, بڑا فلاں ہے, بڑا فلاں ہے. سو یہ اینڈ دس از ناٹ ایزی ٹو ڈو. یہ آسان کام نہیں ہے, مشکل ہے کچھ کرنا اور پھر لوگوں کو بھی نہ پتہ لگنے دینا. ہماری ہوتی ہے کہ یار ایک چیز کر لی, آپ سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ تو طواف کرتے وقت بھی سیلفی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس چیز کی کوشش کریں. نمبر 1 نماز بہتر کرنے کی کوشش. نمبر 2 نماز کے بعد بیٹھیں, مانگیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنیں تاکہ لوگوں سے کبھی مانگنا نہ پڑے. اینڈ نمبر 3 راز رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اچھے راز رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میریکلز کرے گا, آپ کے اور میرے لیے لٹرلی میریکلز کرے گا اللہ تعالیٰ. جس طرح اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا میں نے نام لیا جو ائمہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے میریکلز کیے ان کی زندگی کے اندر. تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اور جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس سے یہ خرچ کرتے ہیں, اس سے یہ آگے دیتے ہیں. اور اکثر جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے رزق اور خرچنا, ینفقون نفقہ یعنی ٹو اسپینڈ, تو انسان سوچتا ہے مال, پیسہ, اینڈ پرائمریلی اسی چیز پہ بات ہو رہی ہے, منی.
لیکن there's a lot of other things that Allah has blessed you with that you can spend in His way as well. It doesn't have to be money. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نہ کوئی علم دیا ہے, کوئی نالج دیا ہے, اسپریڈ اٹ, اس کو لوگوں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ہنر دیا ہے, کوئی اسکل, کوئی ٹیلنٹ, کوئی بھی چیز دی ہے, اس کو یوز کریں فار دا بیٹرمنٹ آف ادر پیپل. اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. آپ کے اندر توانائی ہے, آپ کے اندر ایک انرجی ہے, ینگ ہیں آپ, جا کے آپ اور ایکٹیویزم والا کام کر سکتے ہیں, کوئی کام کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو اسپینڈ کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. ڈزنٹ ہیو ٹو بی اونلی منی, اٹ کین بی اینی تھنگ ایلس. اور چیریٹی کو اسلام نے اتنا زیادہ پروموٹ کیا ہے. ایون یہ سورۃ البقرہ میں اگر آپ ٹورڈز دی اینڈ جائیں گے, وہاں پہ بھی چیریٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ دیا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا, اس سے آگے دیا کرو, تاکہ تمہارے اندر جو ہے مٹیریلزم کی محبت جو ہے بہت زیادہ نہ بڑھ جائے, تاکہ تم اس چیز کے غلام نہ بنو. کس چیز کے غلام نہ بنو؟ پیسے کے, مٹیریل کے غلام نہ بنو. غلام تم اسی کے رہو. تو وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈپارٹ فرام واٹ اللہ ہیز گیون اس ایز ویل. اینڈ دیکھیں یہ کوالٹیز جو ہے نا, میں کہتا ہوں یہ یونیورسل کوالٹیز ہیں. یہ آپ کوالٹیز لے کے آنے لگ جائیں نا, ایون جو نان مسلمز بھی ہیں وہ بھی دیکھیں, کہیں گے یار یہ کس قسم کا بندہ ہے, کس قسم کا بندہ ہے, کیا اس کے ویلیوز ہیں. آج ہم ایک نا شفٹ دیکھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ایک ہم شفٹ دیکھ رہے ہیں نان مسلم ورلڈ کے اندر, بہت بڑا شفٹ ہے, جہاں پہ دے ہیو کم ٹو ریئلائز کہ ٹرانسینڈنٹل ویلیوز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ٹرانسینڈنٹل ویلیوز سے کیا میری مراد ہے؟ اپنے سے بڑھ کے کوئی پرپز ہو انسان کا, اس سے بڑھ کے اس کی ذات سے ٹرانسینڈ کرے. وہ ویسٹ نے کیونکہ جوڈیو کرسچن ٹریڈیشن کو چھوڑ دیا, اس کو لات ماری ہے, اور ایک مٹیریلزم اور سیکولر لبرلزم کے اندر رہ رہے ہیں. آج آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ویلیو فار گڈ, فار دا سیک آف گڈ بہت زیادہ ہے, بڑھتی جا رہی ہے. دے آر ریئلائزنگ کہ یار اچھا یہ بندہ جو ہے یہ اچھائی کرتا ہے لیکن اپنے مفاد کے لیے نہیں کرتا, بڑا آدمی ہے. یہ چیز وہاں پہ آپ دیکھو گے. آپ میں سے کچھ اگر MMA فالو کرتے ہیں, یہ جو فائٹنگ ہے, ایون تو یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ منہ پہ مکے مارتے ہیں بہت زیادہ, اور یعنی اسلامک لیے تو بالکل ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ کوئی مسلم MMA فائٹرز ہیں, اور وہ مسلم MMA فائٹرز جو ہے نا, فار دیئر ڈسپلن, فار دیئر ٹرانسینڈنٹل ویلیوز, فار دیئر ناٹ ڈرنکنگ, فار دیئر ناٹ پارٹینگ, یعنی ان کی جو ڈسپلنری لائف ہے اس پہ رش کرتے ہیں نان مسلمس. کہتے ہیں ہاں یہ دیکھو یہ کتنا ویلیوبل انسان ہے. وائی؟ بیکاز دیو لاسٹ دوز ویلیوز جو ان کے پاس تھے, اور انہوں نے اب دنیا کو صرف مٹیریلسٹک ان ٹرمز میں دیکھنا شروع کر دیا. یقین کریں ہم اگر اپنے دین کے اصولوں پہ چلنا شروع کر دیں گے نا, ایون تو ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے, لیکن لوگ بھی آپ کی میری عزت کریں گے زیادہ, لوگ بھی آپ کو مجھے ایک ہائر لیول پہ دیکھیں گے. اینڈ اگر آپ اور میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کریں گے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کریں گے, شاید منہ پہ آپ کے تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کی تعریف وغیرہ کریں, لیکن لانگ ٹرم یو لوز آؤٹ ایون ان دیئر آئیز. سو واٹ اللہ گیوز اس ایز اے وے آف لائف, اٹ ڈز ناٹ بینیفٹ ہم ایٹ آل. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ پیسے دیں نہ دیں, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کوئی پرپز میں بلیو کریں یا نہ کریں, یا کہ گاڈ میں بلیو کریں یا نہ کریں. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ کو اور مجھے بہت فرق پڑتا ہے. اینڈ اگین, اور اس کے بارے میں ہم بعد میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں, the way the world is changing right now, there is a lot of acceptance within even non-Muslim cultures کہ we need to anchor our lifestyle into something that transcends just ourselves. یہ بہت زیادہ بات اب ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے کسی نے فار ایگزامپل جارڈن پیٹرسن وغیرہ کو سنا ہوگا, وہ بھی ان چیزوں کی امپورٹنس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اسی طرح اسٹیفن مائر وغیرہ, کافی زیادہ لوگ جو ہے نا they are at a position now where they see کہ یار ہماری جو civilization ہے وہ ایٹ اے ڈکلائن ہے ایٹ لیسٹ, یا ہم ڈیواور کر رہے ہیں اپنے آپ کو ہی, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو کسی ٹریڈیشن کے اندر اینکر نہیں کیا ہوا جو ہم سے بڑھ کے ہو. کیونکہ سیکولر لبرلزم نے کیا کیا ہے, اس نے انڈیویجول کو بڑا سینٹر بنا دیا کہ جو تم چاہتے ہو تم نے وہ کرنا ہے, تو تم انڈیویجول پہ فوکس ہے بہت زیادہ اوور دا کولیکٹیو. اس کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے ان کی پرابلمٹک ہے اور پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں, لیکن مور آن دیٹ لیٹر انشاءاللہ. سو والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور یہ متقین کی ایک اور کیا تعریف ہے کہ they believe in what was revealed to you o محمد, یعنی they believe in what? the قرآن. ٹھیک ہے, یہ قرآن میں ایمان لے کے آتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے
یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ قرآن جو ہے یہ ہمارا مینیول ہے، یہ قرآن جو ہے یہ ہماری گائیڈ بک ہے. ہم اس کو جو ہے نا اپنے آگے رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو ہم اپنا امام بناتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی قرآن کو اپنے سامنے رکھے گا، اس کو اپنا امام بنائے گا تو یہ اس کو جنت کی راہ پہ لے کے جائے گا قرآن. اور آپ دیکھیں گے قرآن ایک ایسی بک ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی سیکنڈ نہیں ہے باقی اور بھی اینشنٹ اسکرپچر میں اور ریلیجس ٹیکسٹ میں کوئی بھی نہیں ہے. یعنی میں اکثر لوگوں سے جب قرآن کے ٹاپک کے اوپر بات کرتا ہوں اور قرآن کی میں اسپیسیفکس شیئر کرتا ہوں اور قرآن کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ شیئر کرتا ہوں، میں ان کو پھر یہ کہتا ہوں مجھے ایک کوئی اور کتاب لا کے دکھا دو، اینی بک، شو می اینی بک دیٹ شیئرز سملر کیریکٹرسٹکس اور بیٹر، آئی ول کنورٹ اینڈ آئی ول فالو دیٹ بک. اینڈ آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ ہیئر. مجھے اگر کوئی دکھا دے گا، اور فار دا لاسٹ 8 years I have been constantly speaking to non-Muslims, from atheists to Buddhists to Hindus to Jews, you name it. میری conversation ہوئی ان سے اور میں سامنے یہی رکھتا ہوں، مجھے پروف کر دو کہ اسلامک کانسیپٹ آف گاڈ سے بہتر کوئی کانسیپٹ آف گاڈ ہے. مجھے پروف کر دو اسلامک بک سے بہتر کوئی کتاب ہے جو خدائی کتاب کا دعویٰ کر سکتی ہے، یا اس کے اندر وہ کیریکٹرسٹکس ہیں جو اس کتاب کے اندر ہیں. مجھے پروف کر دو کہ پروفٹ محمد سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ ہے ایز اے پروفٹ. I am prepared to leave my religion and join yours. And when the truth is on your side, you can say these things. When the truth is on your side, you can have this sort of confidence. ٹھیک ہے. So وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, and they believe in what was revealed to you, O Muhammad, yani the Quran, وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, and they believe in also what was revealed before you. یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کتاب اور اسکرپچر، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی، جو داؤد علیہ السلام کے پاس تھی، اور جتنے بھی پروفٹس کو جو بھی ہدایت نامہ ملا اس پہ ہم ایمان لے کے آتے ہیں. جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے ان پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں، جن کے بارے میں نہیں بھی پتہ ہمیں ان پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں. اینڈ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام از ناٹ اے ریلیجن دیٹ اسٹارٹڈ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام ایکسٹینڈز بیانڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان دا پاسٹ. Islam started not with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam but with Adam alayhi salam. So Islam gives a universal concept of religion. Like for example, جو Sikhism ہے، سکھ، وہ گرو نانک سے پیچھے کیا ہے بھائی؟ They can't trace anything. They would admit کہ ہمارا جو religion ہے اس ٹائم پہ شروع ہوا. So how can you claim universality of your religion when it started off in a time? Similarly, Christians جو ہیں، کرسچنس کیا کہتے ہیں کہ جیسس ڈائڈ فار آور سنز، اینڈ اف یو بلیو دیٹ جیسس ڈائڈ فار آور سنز تو ہم بھی سیو ہو گئے، ہماری بھی سیلویشن، ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہوں گے. اچھا بھائی، جیسس سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا بنے گا؟ ان کو تو نہیں پتا تھا جیسس ڈائڈ فار دیئر سنز. سو دے ہیو ٹو میک اپ اے تھیولوجی. اسی طرح جوڈائزم میں وہ کہتے ہیں وی آر دا چلڈرن آف اسرائیل. جوز جو ہیں وہ انکریج نہیں کرتے بلکہ ڈسکریج کرتے ہیں، وہ پروسلٹائز نہیں کرتے اپنے ریلیجن کو، یعنی وہ دعوت نہیں دیتے. وہ لوگوں کو نہیں کہتے آؤ جو بن جاؤ، نہیں، کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ جوئش مدر کا جو بچہ ہوگا وہ جو ہوگا، تو بلڈ لائن ہوتی ہے وہ. تو تم تو خود ہی کہہ رہے ہو تم یونیورسل نہیں ہو، تم تو ریس ہو، تم تو بنی اسرائیل ہو، یعقوب کی اولاد میں سے جو بھی ہو وہ یہودی ہیں. تو کون ہے جو یونیورسلٹی کلیم کر رہا ہے؟ اسلام. اسلام کہتا ہے ہم ایمان لے کے آتے ہیں، ہم لوگ ایمان لے کے آتے ہیں قرآن میں بھی، اور جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان دا پاسٹ، جتنی بھی ان کے اسکرپچرز تھے ان پہ بھی ہم ایمان لے کے آتے ہیں. We also believe in them. We don't believe that Islam started with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We believe that Islam existed even before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And isi tarah we believe that all of the prophets came with the same belief system. Jo hamare arkan iman hai, the 6 articles of faith, belief in Allah, belief in the angels, belief in prophets, belief in the books of Allah, belief in life after death, heaven and hell, belief in divine decree. Ye sab cheezein jo hai consistent hai. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی باتیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی باتیں کی، نوح علیہ السلام نے بھی باتیں کی، عاد علیہ السلام نے بھی یہی باتیں کی. ہاں اسپیسیفکس آف دا لا کے اندر ڈفرینس ہو سکتا ہے، لیکن بلیف سسٹم سب کا سیم رہا ہے. سو اسلام ایز اے بلیف سسٹم ایکسٹینڈز وے پاسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ویل. ٹھیک ہے. وما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, and in the hereafter, in the آخرہ, هم یوقنون, they have certainty. Who have certainty? These muttaqeen, these believers. They have certainty that one day they are going to leave this world. اس میں تو خیر کسی کو کوئی وہ نہیں ہے، شک نہیں ہے. No one has any doubt that they are going to be
ڈسٹ ان دا ڈسٹ, مٹی میں مٹی ہو جانا انہوں نے, یہ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. بڑے سے بڑا بھی آپ ایتھیسٹ کافر کسی کو بھی لے آئیں گے تو وہ اس میں تو آپ سے اگری کرے گا کہ ہاں دس آئی ایم گوئنگ ٹو لیو دس ورلڈ ون ڈے. لیکن دا مسلمز دے بلیو کہ دس ورلڈ از ناٹ دی اینڈ آف اٹ. اینڈ یہ جو تصور ہے نا کہ دس ورلڈ از دی اینڈ آف اٹ, آئی فیل کہ the human being finds it very hard or difficult to accept the idea کہ میں ختم ہو جاؤں گا, بالکل ختم ہو جاؤں گا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور میرا کچھ بھی نہیں رہے گا. آئی فیل, میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ہیومن فطرہ کے ساتھ یہ صحیح ایڈجسٹ نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو فورس یور سیلف ٹو بلیو کہ یار اس کے بعد سب کچھ ختم ہے. بیکاز آپ کبھی بیٹھ کے سوچیں, کبھی سوچنا بیٹھ کے اچھا یار میں آگے چلا جاؤں گا, ختم, میرا یہ باڈی جو ہے یہ چلی جائے گی, ختم ہو جائے گی, تو بس ختم سب کچھ. یو نو ایون ایتھیسٹ when they lose their loved ones نا, جو ریلیجن میں بلیو نہیں کرتے, گاڈ میں بلیو نہیں کرتے, when they lose their loved ones وہ بھی سوچتے ہیں he is looking down on me, یا I can feel his presence, یا whatever. Why? Because within their human nature the idea کہ آپ زیرو سے ملٹیپلائی ہو کے بالکل ختم ہو جاتے ہو, وہ آپ کے لیے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے. یو ہیو ٹو فورس یور سیلف ٹو ایکسیپٹ دس. اینڈ دین وین یو ایکسیپٹ دیٹ کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر پرپز بھی جو ہے وہ بھی کوشچن ہوتا ہے. اگر ایک بندے نے, ہٹلر نے اتنے زیادہ لوگ مارے اور ایدی نے اتنے زیادہ لوگوں کو ہیلپ کی, وہ دونوں مٹی میں مٹی ہو گئے اور برابر, بالکل برابر, تو پھر یار یو اونلی لیو ونس, یولو, پھر تو شاید ہٹلر ٹھیک تھا. دیٹس این آرگیومنٹ دیٹ کین بی میڈ کہ یار اگر آپ کے ایکشنز کے نتائج ایگزیکٹلی سیم ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہے, گڈ لوزز اٹس ویلیو, گڈ لوزز اٹس ویلیو. تو اینڈ دیٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ دا ہیومن بینگ کین ریئلی ایکسیپٹ اینڈ بی اوکے ود, بیکاز ہماری فطرت کے اندر جو ہے نا سینس آف جسٹس ایگزسٹ کرتا ہے. ہماری فطرت کے اندر ایک سینس دیٹ ٹرانسینڈز آور باڈیلی ایگزسٹنس ایگزسٹ کرتی ہے. اسی لیے ہم جب ہمارے لوڈ ونز اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں, وی وانٹ ٹو ہولڈ آن ٹو دا تھاٹ کہ ان کی کہیں نہ کہیں ایگزسٹنس ہے جو کہ اس دنیا سے بہتر ہے. اینڈ آپ دیکھیں گے یہ ایک بہت پاورفل بلیف ہوتی ہے بہت لوگوں کے لیے. سو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, آخرت میں وہ ایمان لے کے آتے ہیں, اور آخرت بھی جو ہے وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو اس دنیا کو مکمل کرتا ہے. اور میں پہلے بھی یہ ایکسپلین کر چکا ہوں اور شیئر کر چکا ہوں کہ اگر آپ اس دنیا کو اسٹڈی کریں گے, اس یونیورس کو, اس کائنات کو اسٹڈی کریں گے نا, آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت نظام بنایا ہے. سارے جو لاز آف نیچر ہیں بڑے زبردست ایکویلیبریم میں چل رہے ہیں. اگر آپ سیلیسٹیل باڈیز دیکھیں گے, کاسموس میں دیکھیں گے, چاند ستارے کیسے چل رہے ہیں, کیسے ملکی وے جو ہے وہ چل رہا ہے, ہر کسی کا اپنا آربٹ ہے, کوئی کسی میں ٹکر نہیں مار رہا پلانٹس کے لحاظ سے, بڑا زبردست ایک نظام چل رہا ہے. اور جن لوگوں نے اس لیول پہ اسٹڈی کیا ہے کاسموس کو, وہ کہتے ہیں یہ رینڈم نہیں ہے, اس میں بہت یعنی سسٹم ہے پورا ایک. اس کے بعد آپ آگے اندر آتے رہیں ہمارے سولر سسٹم کے اندر, اس کے بعد آپ دنیا میں آ جائیں, اس میں آ جائیں جو لائف سائیکل ہے, جو فوڈ چینز ہیں, جو واٹر سائیکل ہے, جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا نظام ہے, جو دن اور رات کا نظام ہے, اینیمل کنگڈم, پلانٹ کنگڈم کو دیکھ لیں. سب جو ہے اتنے زبردست نظام میں چل رہا ہے, سب جو ہے اتنے زبردست ایکویلیبریم میں چل رہا ہے. اگر ایک کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں نا جو ایکویلیبریم کو ان بیلنس کرتی ہے تو وہ انسان ہے, تو وہ انسان ہے. اور آج کل انسانوں کو اسی چیز کی پریشانی پڑی ہوئی ہے کہ ہم جی گلوبل وارمنگ کریٹ کر رہے ہیں تو ہم ایسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں. انسان جو ہے وہ تھوڑا سا اس ایکویلیبریم کو ڈسٹرب کرتا ہے. اور انسان, کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا, باقی جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا, وہ بڑے سنک میں چلتے ہیں اس دنیا کے ساتھ. انسان جو ہے وہ اس ایکویلیبریم کو ڈسٹرب کرتا ہے. اینڈ اس میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے اس دنیا کے اندر, سب سے بڑا پرابلم وہ کیا ہے؟ انصاف نہیں ہے. جسٹس ڈزنٹ ایگزسٹ.
Justice as it should exist, it doesn't exist. اینڈ یہ آپ میں اپنے ہاں دیکھ سکتے ہیں, جس کے پاس طاقت ہے اس کو استعمال کرتا ہے, اور ایبسولوٹ جسٹس ایگزسٹ نہیں کرتا. اینڈ یہ پرابلم ہے. اگر اللہ تعالیٰ باقی چیزوں کو نہ بھی بیلنس کرتا, صرف جسٹس کو کر دیتا, ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے, اچھا کیا. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا, انصاف نہیں ہے. اس کو تو اللہ تعالیٰ کو بیلنس کرنا چاہیے. انصاف کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے. جسٹس از نیڈیڈ, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام نہیں رکھا یہاں پہ. اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ذمہ داری دی ہے اس کو قائم کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ذمہ داری دی ہے کہ انسان تمہیں میں نے اختیار دیا, تم نے انصاف قائم کرنا ہے. اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کہاں کی لی ہے؟ مالک یوم الدین, اس دن کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے. سو even in that sense this world is balanced. جسٹس کے لحاظ سے بھی اسکیلز اللہ تعالیٰ بیلنس کر دے گا. ادھر نہیں, ادھر آپ نے کرنے ہیں, ادھر اللہ تعالیٰ کر دے گا. ادھر جس نے لیٹ سے ادھر ہم کوشش بھی کریں تو ہم بیلنس نہیں کر سکتے. جس بندے نے 10 بچوں کا قتل کیا ہو, آپ اس کو کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ اس کو مار دیں گے. کیا انصاف ہے؟ نہیں. کیا برابر ہو گیا معاملہ؟ نہیں. انصاف ادھر قائم نہیں ہو سکتا ایون اگر ہم کوشش بھی کریں, ایون تو ہماری ذمہ داری ہے قائم کرنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے انصاف قائم کرنا. اینڈ جن لوگوں کے اندر ایمپتھی ہے ٹورڈز دا ہیومن بینگ, ایمپتھی ہے ٹورڈز ہیومن سفرنگ, ایمپتھی ہے ٹورڈز ادرز, اور جن لوگوں کے اندر ٹروتھ اور جسٹس کی ویلیو اس لیول کے اوپر ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار دنیا میں انصاف اور سچائی ہونی چاہیے, اور وہ پھر اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے ڈپریشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ان کے لیے ڈپریشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسی لیے بہت زیادہ لوگ خدا کا انکار بھی کر دیتے ہیں کہ یار میں نہیں مانتا, دیکھو یار 6 سال کے بچے کو کینسر ہو گیا, وہ دیکھو یار جنگ ہوئی, ایک ماں کے 4 بچے جو اس کے سامنے ختم ہو گئے. کہاں کا انصاف؟ کہاں گیا خدا؟ خدا ادھر ہی ہے. خدا صرف چاہتا ہے کہ تم ادھر انصاف قائم کرو, وہاں تو وہ کر ہی دے گا. تو جس بندے کے اندر بھی لیول آف ایمپتھی, جیسے میں نے کہا, اینڈ جسٹس, فیئرنس, ایکوالٹی, ٹروتھ کی ویلیو ہے, اور وہ اس دنیا کو دیکھتا ہے اور اس کے ذہن میں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے, تو یہ دنیا سے ڈپریسنگ کوئی جگہ نہیں ہے. یہ کیسی جگہ ہے؟ انصاف ہی نہیں ہے ادھر. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان جو ہے آخرت کا کیوں دیا ہے؟ تاکہ اس قسم کے لوگوں کو دن میں سکون ہو کہ سکیلز بیلنس ہوں گے. سکیلز اللہ تعالیٰ بیلنس کر دے گا. اور میں یہ مثال پہلے بھی دے چکا ہوں, اور کیونکہ مجھے کافی پاورفل مثال لگتی ہے یہ, کہ سیریا میں بومنگ ہوئی ہے, ایک ماں کے 5 بچے اس کے سامنے, اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا وہ جل کے راکھ ہو گئے ہیں. ایک ماں کے لیے کیا ہوگی یہ چیز؟ ایک مجھے یاد ہے میں نے ڈاکیومنٹری دیکھی تھی, آئی تھنک صومالیہ تھا یا ایتھوپیا تھا, جہاں پہ ڈراؤٹ تھا, پانی نہیں تھا اویلیبل. اب ایک ماں ہے, اس کے 3 بچے ہیں, اس نے ایک کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, 2 کو ساتھ لے کے چل رہی ہے پانی کی تلاش میں, اور بچوں کو سخت پیاس لگ رہی ہے, اور ماں بھی اب تھک رہی ہے. اب ماں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کن کو 3 میں سے کس کو لے کے جاؤں, کس کو نہ لے کے جاؤں, کس کو پیچھے چھوڑ جاؤں. اور وہ فیصلہ کرتی ہے. 2 بچے اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے, ایک کو لے کے جا سکتی ہے جس کو پانی پلا سکی, وہ دونوں بچے ختم. یہ ریالٹیز ہیں ہماری دنیا کے اندر. آپ پڑھیں, دیکھیں, سنیں, آپ کو ملے گی یہ چیزیں, یہ سٹوریز. شی ہیڈ ٹو چوز بٹوین ہر چلڈرن. دوسری مثال کے اندر میں نے بتایا بومنگ ہوئی, ماں کے 5 بچے جو ہے نا وہ جل کے راکھ ہو گئے, ختم ہو گئے. آپ اور میں جن لوگوں کے دل میں درد ہے وہ ہونا بھی چاہیے, انسانی درد, آپ اور میں یہ دیکھ رہے ہوں گے تو تکلیف ہوگی ہمیں, اور آپ سوچو کہ یار یہ کس قسم کی دنیا ہے, کہاں ہے انصاف, کیا ہوگا اس ماں کے ساتھ. شاید ہم میں سے کوئی جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی سوال اٹھائے, کدھر گیا اللہ, کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے انصاف قائم کیا. لیکن یاد رکھیں, آپ اور میں ایمان لاتے ہیں ایک دن کے اوپر جہاں پہ اللہ تعالیٰ برابری قائم کر دے گا. آپ اور میں صرف اس پکچر کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو دیکھ کے رو رہی ہے, کیونکہ آپ اور میں صرف حال کو دیکھ سکتے ہیں, حاضر کو دیکھ سکتے ہیں, پریزنٹ کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر سب باوقت ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ وہ دیکھ سکتا ہے. اللہ اس ماں کو جنت میں بھی دیکھ سکتا ہے اسی وقت, جس وقت آپ اور میں اس کو روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دیکھ رہا ہے اپنے 5 بچوں کے ساتھ, اور وہ ماں خوشی سے, اس کی خوشی نہیں قابو آ رہی, اور وہ ماں کہتی ہے کاش مجھے اللہ تعالیٰ نے زیادہ بچے دیے ہوتے, زیادہ قربان ہو جاتے ادھر. میں ایسے خدا میں بلیو کرتا ہوں جو ایسا بیلنس قائم کرے گا. تو اس لیے جب میں ایسی سچویشن دیکھتا ہوں ہیومن سفرنگ کی,
اور میرا ایمان جب ہے آخرت کے اندر تو مجھے پتہ ہے کہ نہیں یار میں صرف پکسل کو دیکھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے سامنے پکچر ہے, میں پکسل کو دیکھ کے جج نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کے سامنے پکچر ہے. تو یہ بھی جو چیز ہے یہ بھی آپ کے اور میری بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم ایمان آخرت پہ ایمان لے کے آؤ. مالک یوم الدین, میں اس دن جو ہے انصاف قائم کروں گا, تاکہ جو لوگ اچھے لوگ ہیں, جو انصاف چاہتے ہیں, سچ چاہتے ہیں, جن کے اندر ایمپتھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون ڈالے اور سکون میں ڈالے کہ ہاں یہ انصاف ہوگا. اور جو لوگ ٹائرنٹس ہیں, جبار ہیں اور ظلم کر رہے ہیں لوگوں کو, ان کو بھی پتہ ہو کہ کل پکڑ آئے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ان لوگوں کے بارے میں جو یہ کر رہے ہیں, جو یہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف ان کو وقت دے رہا ہے, صرف مؤخر کر رہا ہے ان کی پنشمنٹ کو, اور جب وہ پنشمنٹ قائم ہوگی تو پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس چیز سے ہمیں جو ہے نا ایک تسلی ملتی ہے, اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرے گا, کیونکہ ہم آخرت کے ایک تصور میں بلیو کرتے ہیں. اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اولئک علی ھدی من ربہم, یہ لوگ جو ہیں جو یہ ساری کوالٹیز لے کے آتے ہیں, دے آر اپون گائیڈنس فرام دیئر لارڈ, اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا ہوا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے, اور کوئی نہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. کون لوگ ہیں یہ ہیں متقین ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, یہ غیب میں ایمان لے کے آتے ہیں, یہ نماز قائم کرتے ہیں, یہ صدقہ دیتے ہیں, یہ قرآن میں بلیو کرتے ہیں, قرآن سے پہلے کتابوں میں بلیو کرتے ہیں, اور آخرت میں یقین کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بارے میں بتایا, ان کو ایک لیبل دیا متقین کا, ان کی کریکٹرسٹکس بیان کر دی. آپ کا اور میرا کام ہے اپنے آپ سے پوچھنا کہ کیا ہم ان کریکٹرسٹکس کو ہم نے اپنایا ہوا ہے, یا ہم ایٹ لیسٹ وی آر موونگ ان دیٹ ٹریجیکٹری جہاں پہ وی ول بی فرام امنگس دیز پیپل. اگر نہیں تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. تو یہاں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.